اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کے پورے مہینے کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں اور پورا سال آپ کے گھر میں رزق بارش کے قطروں کی طرح آتا رہے، تو پھر آج ماہ شعبان المعظم کی پہلی نچندی جمعرات کے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 مرتبہ پڑھ لو۔ رزق دروازے توڑ کر اس گھر میں آتا ہے، اس لیے کہ آج ماہ شعبان کی پہلی جمعرات ہے، اور جو اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو نچندی جمعرات کہا جاتا ہے، اور یہ آج کے دن کا سب سے طاقتور اور سب سے مجرب عمل ہے۔ اگر آج کا دن آپ نے ضائع کر دیا تو پھر یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت بدل جائے، ہماری تقدیر بدل جائے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں غیب کے خزانوں سے ہمیں مل جائے اور ایک دن میں ہی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اور پورے مہینے کی برکتیں حاصل ہو جائیں، تو جلدی کریں، پھر آج کے دن کو ہرگز سستی میں غفلت میں نہ گزاریں۔ چند منٹوں کا یہ عمل ہے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 41 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں اس بندے کی آج کے دن اگر یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کے کرنے سے 70 حاجتیں بھی ہوں تو فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ عمل آپ صبح کے ٹائم کرتے ہیں یعنی دن میں کرتے ہیں تو مغرب سے پہلے تمام حاجتیں پوری، مغرب کے ٹائم کریں تو فجر سے پہلے۔ اسی طرح یہ آج کا دن اور آج کی رات بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس لیے ماہ شعبان المعظم کی پہلی جمعرات آپ نے کبھی نہیں بھولنی، کیونکہ یہ عمل اپنے دل پہ آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اور جو لوگ سال میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیتے ہیں، یہ ایسا عمل ہے جو اس کو باقی تمام اعمال اور وظائف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جمعرات کا وہ دن ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات ہر وقت برستے ہیں۔ آج اللہ نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، آج اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو رحمت نصیب ہو جائے، اس کا فضل نصیب ہو جائے، تو پھر اس عمل کو آج آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جیسے اللہ والوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ دیکھیں ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی فضیلت والا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، باقی وظائف کی طرح یہ کوئی کمزور وظیفہ نہیں ہے۔ اس میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہتے ہیں اتنی کمال اور اتنی طاقتور ہیں کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کی طاقت کتنی ہے تو وہ ساری زندگی بیٹھ کر بس اسی کو پڑھتا رہے۔ دیکھیں جمعۃ المبارک اور جمعرات کا دن، اس دن کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور فرمان موجود ہیں، لیکن جب ماہ شعبان کا پہلی جمعرات ہو اور پہلا جمعۃ المبارک ہو تو اس کی شان اور عظمت وراء الورا ہے۔ تو آج ہے جمعرات کا دن اور یہ پہلی جمعرات، کل ہے جمعۃ المبارک کا دن تو وہ بھی پہلا جمعہ ہوگا۔ تو آج کے دن کا یہ سب سے مجرب عمل ہے۔ اگر چاہتے ہیں جمعے سے پہلے آپ کی قسمت بدل جائے، آپ کی تقدیر بدل جائے، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم ہی اس عمل کے لیے پڑھا جائے گا، اور درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے اپنے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تو درود ابراہیم یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اسی طرح یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جس کی تعداد صرف اور صرف آج آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ ہی آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ تو درود پاک آپ نے پڑھ لیا، کیونکہ دیکھیں درود پاک کی اپنی شان ہے، اور ماہ شعبان المعظم میں درود پاک پڑھنا، اور پھر یہ درود پاک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں اس کی فضیلت اور شان اور عظمت اتنی ہے۔ اگر میں آپ کو ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے ایک حدیث بتاؤں جس میں میرے آقا نے فرمایا جس خوش نصیب نے شعبان المعظم کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرا، رب ذوالجلال کی اطاعت کی، اپنے آپ کو معصیت سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے سال آنے والی ہر قسم کی مصائب اور بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ہم نے اس مہینے کا ادب بھی کرنا ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے، اور کچھ کر نہ سکیں تو ہم اس عمل کو آج ضرور کر لیں۔ تو
تو یہ عمل آپ کو باقی تمام اعمال سے، تمام وظائف سے بے نیاز کر دے گا۔ تو اسی طرح اب ہم نے جب اس ترتیب کے ساتھ عمل کا آغاز کرنا ہے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد ہم نے نیت کرنی، یعنی آپ نے یوں کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، میری فلاں حاجت ہے، مجھے فلاں ضرورت ہے، مجھے اس چیز کی طلب ہے، تو مجھے اس عمل کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے عطا کر۔ تو آپ نے دونوں کا نام لینا ہے، ایک تو مہینے کا نام لینا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے آج جمعرات کا نام لینا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے اپنے اس عمل کی برکت سے مانگنا ہے۔ تو تین وسیلوں سے جب بندہ مانگتا ہے تو پھر اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر سن لیں، یعنی ایک تو آپ نے آج کے دن کا وسیلہ پیش کرنا، ایک اپنے عمل کا، ایک اس مہینے کا۔ تو یہ تین وسیلے آپ کے پاس آج بڑے اہم ہیں، اس لیے اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے ان وسیلوں کے ساتھ مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، مقدر پہلے سنور چکا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ نے اس عمل کا آغاز جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی کے مطابق پڑھتے جائیے گا، تاکہ آپ کو دلی اطمینان ملے، دلی سکون بھی ملے، اور باقی بھی تمام انعامات جو اس عمل کے اندر آپ کو بتائے جائیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ تو اب آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے بالکل اسی طرح ہی پڑھنی ہے جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے، اپنے فضل کا ذکر کیا ہے۔ اگر اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت اور اس کے انوار و تجلیات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ نے اس سورہ مبارک دیکھیں، یہ آج کے دن کی بڑی اہم صورتیں ہوتی ہیں، بڑا اہم اور سب سے طاقتور عمل ہے، اس لیے جیسے جیسے اس کو پڑھتے جانا ہے، جیسے جیسے بتاتا جاؤں ویسے ویسے پڑھنا ہے۔ ایک اس کے اندر ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے گا، ایک اس کے اندر آپ نے تعداد کا خیال رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہی اس عمل کے اندر اہم ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو چاہیں جیسے چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیں، بیٹھ کے پڑھنا چاہیں، اور آپ سفر کر رہے ہیں تو وہاں کمرے میں ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ عمل بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کو اپنی ضرورت نہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یعنی اللہ کی رضا حاصل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، پھر دنیا کی جس چیز کو بندہ طلب کرتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اصل وظائف کا مقصد ہوتا ہے اپنے رب کو راضی کرنا۔ تو جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس عمل کی بدولت لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا محبوب اور لاڈلا، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو پڑھے گا تو اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ تمام انعامات اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب یہ سورہ مبارکہ ہے جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے مکمل پڑھنی ہے، جیسے میں نے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھی، آخر میں آمین بھی پڑھی، تو اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کی دیکھیں 7 آیات ہیں۔ تو کہتے ہیں جب بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو ہر ایک آیہ مقدسہ کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک نسل کو رزق عطا فرمائے گا، یعنی اس کی 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو جتنا بندہ اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، جتنی چاہت کے ساتھ مانگتا ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے یہ مہینہ تقدیر کو بدلنے والا ہے، اس میں رزق لکھا جاتا ہے، اس میں عمر لکھی جاتی ہے، اس میں تمام چیزیں انسان کی لکھی جاتی ہیں، زندہ کس نے رہنا ہے، موت کس کو ہونی ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس کو شفا ملنی
کرنی ہے، کس کا کیا نظام ہونا ہے۔ تو اس لیے جب بندہ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو یہ سارے انعامات اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کو آج آپ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ صرف اس کے پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ دیکھیں یہ صورت دل کو سکون بخشتی ہے اور اس کے ذریعے اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی محبت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جو شخص دل سے صورت پڑھے نا اللہ اس کی ہر جائز حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ صورت بیماریوں سے شفا کے لیے، گھر میں برکت کے لیے پڑھیں تو یہ دونوں چیزیں فوراً مل جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جسمانی روحانی تمام مسائل کے لیے یہ صورت بہترین عمل ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے اپنی رحمت کی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی آج کے دن کی بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہے، وہ تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح اتنی کمال کی ہے اور اتنی مجرب ہے کہ اس کے ذریعے رحمت اور ہمدردی نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس طرح بعض ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ ان کی بات نہیں مانتے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، تو یہ تمام چیزوں کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ایسا مسئلہ ہو، اسی طرح جو بچے امتحانات دے رہے ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، جو حکیم ہیں، جو طبیب ہیں، جو دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، وہیں پہ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص اس عمل کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عرش کے خزانوں سے عطا کیا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ عرش کے خزانے عطا فرماتا ہے، اور دل کے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا احساس بھی بندے کو ملتا ہے، روزمرہ زندگی میں سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ کاروبار اور تجارت کرنے والوں، آج آپ کے لیے یہ سب سے بہترین کلمات ہیں جو آپ پڑھتے جائیں گے، رب کی رحمتیں تمہیں ملتی چلی جائیں گی۔ تو یہ تمام چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے یہ مبارک تسبیح پڑھنی ہے جس کے ذریعے کہتے ہیں اگر سمندروں جیسی رکاوٹیں، پہاڑ بھی اگر رکاوٹ بن کر تمہارے سامنے کھڑے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اب یہ تسبیح جو پڑھنی ہے اس کو آپ نے اسی تصور میں پڑھتے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزیں، تمام راستے، تمام رکاوٹوں کو کھول رہا ہے اور میرے لیے تمام راستے کشادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب بندہ اس طرح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان بھی اس کے کام سے دور کر دیتا ہے، اس کو ہر قسم کے شر سے، حسد سے، نظر بد سے بھی اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کے اندر شفا ہی شفا ہے، تو اس لیے اس کے اندر کمالات ہی کمالات ہیں، اس کے اندر سکون ہی سکون ہے، اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی روحانی ترقی بھی پائیں گے، اعتماد اور برکت بھی حاصل کریں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی طلبہ اگر پڑھائی کر رہی ہیں تو وہ بھی، خواتین بھی ہیں یا مرد حضرات ہیں، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ سوال بار بار کمنٹ میں ہوتے ہیں، اس لیے میں تمام چیزوں کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن، ہر دوست، احباب، بزرگ کا اس عمل کے ذریعے فائدہ حاصل ہو اور ہر ایک کو یہ برکتیں حاصل ہو سکے۔ تو دوستو اب آپ نے جو اگلی تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح بڑی اہم ہے، آپ نے صرف اس طرح پڑھنا ہے یا فتاح یا فتاح، اے اس کا مطلب اے کھولنے والے، اے کھولنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے آپ کے لیے ہر راستہ کھول دے گا۔ تو اس عمل کو باوضو کرنا ہے، قبلہ رخ کی جانب منہ کر کے کرنا ہے، ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آخر میں جب عمل مکمل کریں گے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی حاجت بھی طلب کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کو 3 وسیلوں کے ذریعے حاجت طلب کرنے کا طریقہ بتایا اور سمجھایا ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ جب آپ اختیار کرتے ہیں تو الحمدللہ پھر آپ کو مایوسی نہیں ہوتی، پھر آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، پھر آپ کو اس کے انعامات فوراً اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اللہ ہی کافی۔ جب بندے کا یہ ہوتا ہے نا کہ میرا رب ہی میرے لیے ہے اور میں ہی اپنے رب سے جو مانگتا ہوں
میرا رب مجھے عطا کر دیتا ہے، تو وہ پھر بندہ کبھی بھی اپنی زندگی میں مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں یہ وہ ہے جس کا مطلب ہے کھولنے والے، فیصلہ کرنے والے، مشکلوں کے دروازے کھولنے والا، تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو بندہ جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، الجھی ہوئی کھیتوں کو سلجھا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہی بڑا فیصلہ کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو اب آپ نے تسبیح پڑھنی ہے نا، یہ تسبیح صرف دروازے کھولنے تک محدود نہیں ہے، یہ رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، علم کے دروازے کھولنے والا ہے، دلوں کے دروازے کھولنے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ تو یہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے دل یقین سے بھر جاتا ہے کہ میرا رب ضرور کوئی راستہ کھول دے گا۔ تو انسان کو اللہ پر مکمل بھروسہ یہی تسبیح سکھاتی ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی، کاروباری نقصان یا بے روزگاری میں مبتلا ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے دروازے کو، علماء بھی فرماتے ہیں اس کے کہ جس کے دل میں یہ بستا ہے نا، اس کے گھر میں تنگی نہیں آتی۔ تو اس لیے زندگی کے مسائل جیسے رشتوں میں رکاوٹ، امتحانات میں ناکامی، مقدمات میں جھگڑے، قرضہ اور پریشانیاں، تو ایسے وقت میں اس کو پڑھیں، اللہ کی مدد کو یہ کھینچ کر لاتے ہیں، اس کے ساتھ گھبراہٹ کو ختم کر دیتے ہیں، مایوسی ختم ہو جاتی ہے، خوف دل سے ختم ہو جاتا ہے، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے انعامات اس بندے کو ملتے ہیں جب کو بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ تو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف اس تسبیح کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ تو آپ کا 41 بار آج کے دن پڑھنا، یہ آپ کے ذہن کو کھول دیتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں علم کا دروازہ بھی کھلتا ہے، راہیں تمام کھل جاتی ہیں۔ اگر مختصر بات بتاؤں تو یہ ہے کہ یہ عمل زندگی بدل دیتا ہے، یہ تسبیح زندگی بدل دیتی ہے۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد اگلی جو تسبیح آپ نے پڑھنی، اب اس تسبیح کی تعداد 41 بار ہے۔ جو آپ نے اب تسبیح پڑھی ہے اس کی تعداد 41 مرتبہ ہے۔ تو یہ 41 کا عدد آج کے دن کے لیے آپ کے لیے بڑا اہم اور بڑا قیمتی ثابت ہوگا، کیونکہ اب اس کے ذریعے تمہارے لیے غنا کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، اور اللہ ہی غنی کرنے والا ہے، دنیا کی اور کوئی طاقت کسی کو کچھ نہیں عطا کر سکتی۔ دیکھیں اللہ جسے عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح بات ہے کہ اللہ جس کو زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، جسے وہ موت دے دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جب یقین یہ ہو جاتا ہے تو پھر تمام انعامات کی راہیں بھی کھل جاتی ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا اس کے اندر جیسے قرضے ہیں تو قرضے اتر جاتے ہیں، مالی رکاوٹیں تو ختم ہو جاتی ہیں، عبادت میں بھی خشوع آتا ہے، دعا میں بھی لذت آتی ہے، آنسوؤں میں بھی اخلاص آ جاتا ہے، اور بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں، بہت ساری راہیں کھل جاتی ہیں۔ گھریلو زندگی میں لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اولاد کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی ملتی ہیں، دنیا کے بند دروازے کھلتے ہیں، آخرت میں جنت کے دروازے بھی اللہ پاک اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ نا امیدی کفر کے قریب ہے، اس لیے اللہ ہر مشکل کا حل رکھتا ہے، دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس لیے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے معاملات تمہارے سنورتے جائیں گے، ویسے ویسے حالات تمہارے بدلتے جائیں گے۔ اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ تسبیح ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اے غنی اے غنی اے غنی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اے بے پرواہ۔ اس کا مطلب اور بھی اس کے مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے اس کا اہم مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غنی ہے، اور وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو بھی غنی کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں مجھے غنا مل جائے، مال و اسباب اس قدر زیادہ کہ کسی کا دستے نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال،
ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بھی وہ غنی ہے کہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ انتہائی جلالی عمل ہے، اس لیے جیسے جیسے بندہ پڑھتا ہے اس کے اوپر جلال آتا چلا جاتا ہے۔ تو اب انسان میں قناعت بھی پیدا ہوتی، دوسروں سے احساس ہمدردی بھی اس عمل کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ تو جس شخص کی دکان نہیں چلتی، جس کی آمدن نہیں ہے، جس کا گزارا نہیں ہوتا، بس اس عمل کو پڑھے اور جا کر دکان کھولے، دیکھنا باقی لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ تعجب میں ڈالنے والا عمل ہے، کیونکہ ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو، جس کے ذرائع آمدن کم ہو، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بس اس عمل کو پڑھتا جائے گا، ذرائع آمدن بڑھتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ غربت فوراً ختم ہو جائے گی، خوشحالی کا دورہ شروع ہو جائے گا۔ تو اب اس تسبیح کو بھی آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے؟ 41 بار۔ تو یہ ہے غیب سے مالدار کرنے والا عمل، یعنی جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم غیب سے مالدار ہو جائیں، غیب سے ہمارے لیے راہیں کھل جائیں اور غیب سے ہماری مدد ہو جائے، تو انہوں نے بس اسی طرح اس عمل کو پڑھتے جانا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو انعامات کی دولت عطا فرماتا جائے گا۔ دیکھیں اس کے اندر سورۃ الفاتحہ موجود ہے نا، تو جب جس عمل کے اندر سورۃ الفاتحہ موجود ہو، اس عمل کے ساتھ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، وہ عمل رد نہیں ہوتا، وہ وظیفہ رد نہیں ہوتا، وہ وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے اس عمل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک عمل کی قبولیت کے لیے کافی ہوتی ہیں، جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب آپ نے اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورت کو پڑھنا ہے، جو دیکھنے میں مختصر بھی ہے، سادہ بھی ہے، لیکن اپنے کمالات میں، اپنے درجات میں اس قدر کمال کی ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو یہ سورت پڑھنے والا بندہ گویا اس کے ہاتھ میں ایک ایسا خزانہ آ جاتا ہے، ایک ایسی کامیابی کی چابی آ جاتی ہے کہ جیسے جیسے وہ اس کو پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے کمالات کے درجے پر پہنچتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں اب اس عمل کے اندر جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی وہ کتنی کمال کی ہے، کتنی اعلیٰ ترین ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ کو جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں، یہ کتنی تسبیحات ہیں، یہ 5 طرح کی تسبیحات ہیں اور یہ 5 کام ہے گویا آپ نے کرنے۔ تو ابتدا میں آپ نے درود پاک پڑھا، لاسٹ میں بھی آپ نے درود پاک پڑھا، درمیان میں آپ نے 5 طرح کی تسبیحات اور 5 کام کیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں شعبان المعظم کے مہینے کا جو لفظ ہے نا شعبان، اس کے اندر حرف بھی 5 ہے، شین، یہ جو لفظ شعبان ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ اور اس کے اندر جو حرف ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، تو آپ اس کو گن بھی سکتے ہیں، شین عین با الف نون، یہ 5 بنتے ہیں۔ تو یہ 5 ہی چیزیں والا جب عمل ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو فوراً یہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ دیکھیں اب کامیابی اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اگر اس کو حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم رہ جائیں گے، کئی لوگوں تک پہنچے گا نہیں، کئی سنیں گے کر نہیں پائیں گے، مختلف لوگوں کی مجبوریاں بن جائیں گی۔ تو اس لیے قسمت والا ہی شخص اس عمل کو کر پائے گا، تو مقدر والا ہی شخص اس عمل کو کر پائے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی 41 بار ہی پڑھنا ہوگا۔ تو یہ 4تھی تسبیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد 5ویں تسبیح ہوگی، تو یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اس لیے آپ یوں سمجھیں کہ آپ گویا نوری سمندر میں چلے جائیں گے۔ جب اول آخر بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو کیا کیا